بس میں نے کشمیری کے لیے شعر کہا تھا، شعر کہے تھے سماعت فرمائیے۔ ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ غزل یوں شروع ہوتی ہے کہ وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے، وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے، ہمارا جسم داغا جا رہا ہے۔ وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے، ہمارا جسم داغا جا رہا ہے۔ کسی بوڑھے کی لاٹھی چھن گئی ہے، وہ دیکھو ایک جنازہ جا رہا ہے۔ کسی بوڑھے کی لاٹھی چھن گئی ہے، وہ دیکھو ایک جنازہ جا رہا ہے۔ اور میری تہذیب ننگی ہو رہی ہے، یہ اڑ کر ایک دوپٹہ جا رہا ہے۔ میری تہذیب ننگی ہو رہی ہے، یہ اڑ کر ایک دوپٹہ جا رہا ہے۔ نہ جانے جرم کیا ہم سے ہوا ہے، ہمیں قسطوں میں لوٹا جا رہا ہے۔ نہ جانے جرم کیا ہم سے ہوا ہے، ہمیں قسطوں میں لوٹا جا رہا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ وسیم بھائی یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ قلم کچھ اور لکھنا چاہتا تھا، قلم کچھ اور لکھنا چاہتا تھا، مگر کاغذ ہی بھیگا جا رہا ہے۔ قلم کچھ اور لکھنا چاہتا تھا۔ ایک غزل آج اور پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے۔ 3-4 برس پہلے سپریم کورٹ میں ایک مشاہرہ ہوا، تو میں نے سوچا اس غزل کو یہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہوا کہ ایسا نہ اتنے سب ججز بیٹھے ہیں اریسٹ ہو جائیں، تو میں نے کہا کبھی تو مٹی سوارت ہو کام میں آ جائیں ہم۔ تو میں نے غزل پڑھی اور میں نے یہ عرض کیا کہ حضرات یہاں سب ججز بیٹھے ہوئے ہیں 200-300، یہ غزل نہیں ہے، یہ ایک ایسے ملزم کا بیان ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے۔ سماعت فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ غزل کا مطلب یہ ہے کہ میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے۔ میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے، حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے۔ میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے، حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے۔ حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی، حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی، عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے۔ حکومت کی توجہ چاہتی ہے، عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے۔ میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے، حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے۔ اور حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی، عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں، یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں، لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے۔ یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں، لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے، لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو، کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو، کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے۔ کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو، کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے، کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے۔ عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی، عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی، وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے، وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے جو اس غزل کا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے۔ شعر یہ کہ بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں، بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں، یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے، یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے۔ بہت سی کرسیاں یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے، یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے۔
بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں. کیا کہنا. بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں. یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے. اور شعر یہ ہے کہ سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے. کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. مہاجر نامہ کی کچھ شعر میں سنائی دے رہا ہوں کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. اور شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں. کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں. کیا کہنا. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے. کہ ہم بیٹے تو لے، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں. بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی. بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی. وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں. وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں. وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں. ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑبڑاتی تھی. مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑبڑاتی تھی. سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے. مہینوں تک تو امی خواب میں بڑبڑاتی تھی. سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی ہم کو یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں. تو دو تین شعروں سے میں اور سنا دے رہا ہوں کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی. کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی. کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں. کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں. ہمارا راستہ تکتے ہوئے پتھرا گئی ہوں گی وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں. وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں. ایک شعر اس میں یہ دیکھیں، دو شعر آخر کے میں سنا رہا ہوں، میں لطف لیں اس شعر میں. وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں. شعر یہ ہے کہ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے. یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے. مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے. یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں. اور شعر آخر یہ ہے غزل کی زبان میں کہ رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا. کیا کہنا ہے. رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا.
جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے ہیں؟ جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے ہیں؟ مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ جب ہم غزل پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، تو ہم نے مظہر امام صاحب کے، قیصر قلندر کے اور عمیق حنفی کے ساتھ ایک نام پڑھا تھا جناب مظفر ایرج کا، اور مظفر ایرج کا کلام بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کلام پڑھ پڑھ کے ہم بچے سے جوان ہوئے۔ ہماری خوش بختی کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس محفل میں وادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ محترم مظفر ایرج سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ کے شاعر، وادی کے شاعر، بہت ہی محترم شاعر، استقبال کیجئے جناب مظفر ایرج کا۔ پہلے ایک مطلع اور 3 شعر عرض کر رہا ہوں، یہ کشمیر کی توسط سے ہے۔ ذات حرارت لمس تمازت پیکر آگ، ذات حرارت لمس تمازت پیکر آگ، یعنی شام شفق سورج پس منظر آگ، یعنی شام شفق سورج پس منظر آگ۔ او چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ، او باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ۔ چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ۔ او میرے حصے میں آئی مٹھی بر راکھ، میرے حصے میں آئی مٹھی بر راکھ، گو کی جلائی تھی لوگوں نے دن بھر آگ، گو کی جلائی تھی لوگوں نے دن بھر آگ۔ اور ایک شعر اور، یہ جو ہمارا یہ خزاں کا موسم ہے اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے پت جھڑ میں معصوم چنار، ہاتھ اٹھائے پت جھڑ میں معصوم چنار، او مردہ دھوپ ہے لیکن منظر منظر آگ، مردہ دھوپ ہے لیکن منظر منظر آگ۔ غزل کا مطلع ہے، مختلف قسم کی غزل ہے، تو خاص توجہ چاہوں گا۔ چھلکتی آنکھوں میں خواب منظر، سراب چشمے تلاش کرنا، چھلکتی آنکھوں میں خواب منظر، سراب چشمے تلاش کرنا، اور سمندروں کے سفر سے لوٹو تو یہ جزیرے تلاش کرنا، اور سمندروں کے سفر سے نکلو تو یہ جزیرے تلاش کرنا، اور تم اپنی ضد میں سمٹتے ساحل کی ریت ناحق ہی چھانتے ہو، تم اپنی ضد میں سمٹتے ساحل کی ریت ناحق ہی چھانتے ہو، کہ ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں لہو میں میرے تلاش کرنا، کہ ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں لہو میں میرے تلاش کرنا، عداوتوں کی زمین بھی ایک دن دعا دفینے اگل سکے گی، عداوتوں کی زمین بھی ایک دن دعا دفینے اگل سکے گی، جو پل گزارے تھے ساتھ ہم نے انہی کی پھر سے تلاش کرنا، جو پل گزارے تھے ساتھ ہم نے انہی کی پھر سے تلاش کرنا، اور یہ چاہتوں کی سلگ کی دلدل ہے اس میں ہرگز قدم نہ رکھنا، یہ چاہتوں کی سلگتی دلدل ہے اس میں ہرگز قدم نہ رکھنا، جو پار اترنے کی آرزو ہو تو دل سفینے تلاش کرنا، جو پار اترنے کی آرزو ہو
تو دل سفینے تلاش کرنا. میں جب سے بچھڑا ہوں جھنڈ سے اپنے، میری تو بس ایک ہی جستجو ہے. میں جب سے بچھڑا ہوں جھنڈ سے اپنے، میری تو بس ایک ہی جستجو ہے. سفید آندھی کی زد میں آئے ہوئے پرندے تلاش کرنا. سفید آندھی کی زد میں آئے ہوئے پرندے تلاش کرنا. اور یہ میرے لفظوں کی سادگی ہے کہ ہے تخیل کی بے قرانی. یہ میرے لفظوں کی سادگی ہے کہ ہے تخیل کی بے قرانی. کتاب چہروں کو چاند لکھنا، افق اجالے تلاش کرنا. کتاب چہروں کو چاند لکھنا، افق اجالے تلاش کرنا. امانتوں کی طرح سنبھالیں محبتوں کے علاؤ ایرج. امانتوں کی طرح سنبھالیں محبتوں کے علاؤ ایرج. پرانے قصے کہانیوں میں وہ درد رشتے تلاش کرنا. بہت اچھا ہے، واہ واہ. گھر میں رہیں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، نکلیں جو شہر میں تو شناسائیاں ڈسیں. منصور ہم نہیں کہ انالحق پہ جان دیں، ہم کو ہمارے عہد کی سچائیاں ڈسیں. عام انسان کو سچائیاں ڈستی ہیں، وہ جان سے گزر جاتا ہے. لیکن فنکار معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، اپنے عہد کا مورخ ہوتا ہے، مفکر ہوتا ہے. اسے جب سچائیاں ڈستی ہیں تو زہر سے امرت پیدا کرتا ہے، اور وہ امرت تقسیم کر دیتا ہے اپنے پڑھنے والوں میں، اپنے سننے والوں میں. یہ اس شاعر کا ابتدائیہ ہے جس کے حضور میں حرف التماس لے کر پہنچنے والا ہوں. ان کی بڑی خدمات ہیں، علمی بھی اور فلمی بھی. اور فلم مشن کشمیر، اس میں ان کے ہٹ گیت رات بہت اچھا لگا کہ جب ہم نے وہ مکھڑا یہاں سنا جس میں خوبصورت رنگ بھرے انتروں سے محترم ڈاکٹر راحت اندوری نے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ فنکار آج ہمارے ساتھ ہے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر راحت اندوری سے کہ تشریف لائیں اور ایک شام کشمیر کے نام اپنا حصہ اس میں رقم کر دیں. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. کٹ چکی ہے عمر، جہاں کا شعر ہے وہاں آپ لے جائیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور مجھے یہ بتایا کہ 27 برس پہلے یہاں کوئی مشاعرہ ہوا تھا. 27 برس پہلے میں شاعر نہیں تھا. تو فائدہ یہ ہے کہ میں یہاں جو 27 برس میں جو کچھ شعر کہیں وہ بہت آسانی سے سنا سکتا ہوں. کہا ہے کہ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں. یہ گلاب بھائی پارلیمنٹ کی یاد آتی ہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں.
کبھی دھویں کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں. یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی, یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. ایک اطلاع دینا چاہوں گا کہ یہ شعر اچھا تھا. نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. اور یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح, یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں, یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں. نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے, نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں, میرے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے تو مجھے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر, ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی, ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی, میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی, میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. دو تین شعر اور سن لیں, دو تین ہی ہوں گے, ایک آدھ شعر کی فرمائش ہے اور دو تین شعر. کہا ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. کشمیر کے سفر میں میرا اگر یہ شعر آپ کو یاد رہ جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں, لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. اور 2 گز صحیح, 2 گز صحیح, 2 گز صحیح, مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. اے موت 2 گز صحیح, 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. شکریہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. کیا کہنا, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. سنیے صاحب, سرفراز صاحب جو آپ کی فرمائش تھی, میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں. کہا ہے کہ میرے حجرے میں نہیں, کیا کہنا بھائی لیتا بھائی, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ, زمین پر رکھ دو. کیا کہنا, میرے حجرے میں, مجھے بس اتنا احساس دلائیں, 2 شعر باقی بچے تو بس مجھے یہ لگ جائے کہ سری نگر میں اور کشمیر میں ہوں میں. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ, زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. مشورہ یہ ہے کہ الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. مشورہ یہ ہے کہ الزام ہم ہی پر رکھ دو. اور میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں,
چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. واہ واہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، اگر منصور عثمانی بیچ میں نہ بولنے کا وعدہ کریں تو 2-3 شعر اور پڑھ دوں. انہوں نے اس لیے کہ شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ بیچ میں شاعر کو روکوں گا میں ہی. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، کیا کہنا. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. کیا کہنا. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، کیا کہنا. دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے. واہ واہ واہ. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے. اور میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. واہ واہ. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. دوستو یہ آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں. بہت خوبصورت دن میں نے اپنی زندگی کے یہاں پر گزارے آپ کے درمیان، اور اتنا ہی خوبصورت آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا. جن لوگوں کا اس میں ہاتھ رہا ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، اور منتظر ہوں. محبت سے رخصت کیجیے گا، آخری شعر ہے یہ. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا. میرا خیال ہے کافی ہو گیا. آجا دیں میں آگے کروں، میں کچھ شعر پڑھا، میں کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. خواتین جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، واہ. جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے. جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے. اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر. ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے. اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، کیا کہنا. تم جو آ جاؤ کسی دن. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. واہ. عشق میں جیت، آپ کی بھی لڑائیاں عشق کی ہی ہیں صرف. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. اور میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. اور میرے بچوں، مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. کیا کہنا. میرے بچوں، مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں، مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. کیا کہنا. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. غیر ذمہ دارانہ صحافت کی طرف اشارہ ہے، کسی کا نام نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. اور ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری، ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے.
کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا۔ واہ، میں نے جو کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اگر میں نے کہا ہے کہ میں اچھے شعر سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے شعر ہیں، بس اس بات مجھے یقین کیجیے۔ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، اور مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی، دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ واہ 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 واہ۔ میں صدر محترم سے پہلے آخری شاعر، کشمیر کی علمی، ادبی اور تہذیبی عظمتوں کے نگہدار غلام رسول ناسکی کی نشانی محترم فاروق ناسکی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وادی کشمیر کی باوقار نمائندگی فرمائیں۔ محترم فاروق ناسکی۔ جناب وسیم بریلوی صاحب، استاذی جناب رحمان راہی صاحب، سامعین حضرات، یہ مشاعرہ کسی حادثے سے کم نہیں، کیونکہ ایسے حادثات ہم پہ گزرتے تھے 22 برس پہلے۔ آج ان 22 برسوں کے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ 10 بجے رات تک گھروں سے باہر ہیں اور مشاعرہ سن رہے ہیں۔ یہ بذات خود ایک ایسی تبدیلی ہے جسے انگریزی میں پرسپٹیبل چینج کہتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اپنے آپ کو ٹورزم تھرو کلچر کے چیپٹر میں داخل کر دیا ہے، اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار پہ اکتفا کروں گا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہاتھیوں کی زد پہ ہے کعبہ میرا، کب ابابیلوں کے لشکر آئیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا ہاتھیوں کی زد پہ ہے کعبہ واہ واہ میرا، واہ کب ابابیلوں کے لشکر آئیں گے۔ واہ واہ واہ۔ دوستو مت سیکھیے سچ بولنا، سر پہ ہر جانب سے پتھر آئیں گے۔ واہ واہ۔ ایک کچھ نظموں میں نے تھوڑے سے وہ تجربے کیے، چھوٹی چھوٹی نظموں سے۔ درندے جنگلوں میں اب نہیں رہتے مجھے معلوم ہے، لیکن جو بچے جنگلوں کی اور جاتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں آتے۔ واہ، ایک اور چھوٹی سی نظم، خاص طور پر وسیم بھائی کے نام۔ بزرگوں کی یہ عادت کتنی اچھی تھی، بزرگوں کی یہ عادت کتنی اچھی تھی کہ جو کچھ وہ کماتے اس میں تھوڑا ہی صحیح لیکن بچاتے تھے۔ بزرگوں کی یہ عادت کتنی اچھی تھی کہ جو کچھ وہ کماتے اس میں تھوڑا ہی صحیح لیکن بچاتے تھے۔ ہماری عادتیں کتنی بری ہیں، ہم اپنے واسطے موسم تو موسم ایک منظر بھی بچانے کے نہیں قائل۔ بزرگوں کی یہ عادت کتنی اچھی تھی کہ جو کچھ وہ کماتے اس میں تھوڑا ہی صحیح لیکن بچاتے تھے۔ ہماری عادتیں کتنی بری ہیں، ہم اپنے واسطے موسم تو موسم ایک منظر بھی بچانے کے نہیں عادی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ منور رانا صاحب کے رنگ میں کچھ شور میں بھی کروں گا۔
حرف احتجاج انہوں نے بہت بلند کیے ہیں اور انہوں نے ہمارے دل کو بہت چھوا ہے، کیونکہ شوگر کی بیماری مجھے بھی ہے، تھر تھر کانپنے لگا ہوں، بھوک ہے، کیونکہ جامن کے پیڑ میں بھی بہت دور چھوڑ آیا ہوں۔ نجوم و ارض و سما، نجوم و ارض و سما آفتاب گروی ہیں، نجوم و ارض و سما آفتاب گروی ہیں، میرے فلک کے سبھی ماہتاب گروی ہیں۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ نجوم و ارض و سما آفتاب گروی ہیں، میرے فلک کے سبھی ماہتاب گروی ہیں، یہ خانقاہ میری ہے نہ مائکدہ میرا، یہ خانقاہ میری ہے نہ مائکدہ میرا، یہ آسمان یہ اڑتے سحاب گروی ہیں، یہ آسمان یہ اڑتے سحاب گروی ہیں، نمازیں قید دعائیں میری ہیں مہر بلب، نمازیں قید دعائیں میری ہیں مہر بلب، کتاب خان کیا اہل کتاب گروی ہیں۔ خوف ظلمت سے نہیں، خوف ظلمت سے نہیں، حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ یہ ایک شام کشمیر کے نام، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم محبتوں کی کہانی لکھ رہے ہیں، کہانی نہیں، ہم نے تاریخ لکھ دی۔ تاریخ لکھ دی جناب غلام احمد میر نے، تاریخ لکھ دی جناب طلعت پرویز نے، جناب گلاب سیفی نے، جناب راجیش رینا نے، ای ٹی وی نے۔ آپ سب اس تاریخ کے گواہ بنے، آپ بھی اپنی خوش بختی پہ ناز کیجیے۔ اور خواتین و حضرات، مشاعرے کا وہ لمحہ آ پہنچا۔ ابھی فاروق ناسکی صاحب وسیم صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اردو کونسل کا وائس چیئرمین گورنمنٹ نے انہیں بنایا، یہ سچ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے کوئی احسان نہیں کیا، وسیم صاحب نے اس عہدے کو قبول کر کے اردو کا خدمتگار خود کو تصور کرتے ہوئے اس عہدے کو عزت بخشی ہے۔ 50 سال تک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے اردو کے چراغ روشن کیے، ڈین فیکلٹی آف آرٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ تمام اردو دنیا میں ان کا مشاعروں کا سفر جاری ہے۔ اور دوستو، مشاعروں کے وہ لمحے جو ہمارے آپ کے ساتھ گزر رہے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، ادب کا حصہ بن رہے ہیں۔ جان نثار اختر نے شاید آپ ہی کے لیے کہا تھا کہ ہماری قدر کرو اے سخن کے مت والو، ہماری قدر کرو اے سخن کے مت والو، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ہم سے۔ اور میں ایک بات ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بہت سے مشاعروں میں کہہ چکا ہوں، خواتین و حضرات، کل کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ نے روشنی کے اس مینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچ رہ کر لہروں کے تپیلے سہتا ہے مگر آنے جانے والے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے، تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا ہم نے محترم پروفیسر وسیم بریلوی کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ صدر عالی وقار، شاعر عالی مرتبت اپنے کلام سے مشاعرے کو مکمل فرمائیں۔ اس اسٹیج کی اس اہمیت کو جس طریقے سے آپ کی وزارت نے تسلیم کرتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے اس مشاعرے کا انعقاد کیا ہے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو ایک رات آپ نے شاعری کے نام یہاں پر کی اور شاعری نے جو رات یہاں پر حسین بنائی ہے، خدا کرے سیاست کے دن میں یہ سمجھ سکے اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ جو اس کمرے میں بیٹھ کر محبتیں بٹی ہیں، یہ محبتیں سیاست کے دن تک بھی پہنچ سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا مستقبل اور ہمارے پورے سماج کا مستقبل روشن بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً محفوظ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حادثوں کی زد پہ ہیں، حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں،
تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دے۔ واہ 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 واہ، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں، پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، دیکھیے اب مجھے آپ ہی پڑھوا سکتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ سے، چونکہ میں تو صدارت کے فرائض انجام دیتے دیتے ادھورا ہو جاتا ہوں، اب آپ ہی چاہیں تو مجھے پورا کر سکتے ہیں کہ حادثوں کی زد پہ ہے تو مسکرانا چھوڑ دیں، پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں۔ واہ 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 واہ، پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں، درد مندی کے، نازکی صاحب شعر پیش کرتا ہوں کہ درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے۔ درد مندی کے سبھی، یہاں سے میں سمجھوں گا کہ مجھے کتنی آپ کی خدمت کرنی ہے اگر یہ شعر پہنچ گیا، درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں۔ واہ 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 واہ، درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں، اور بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، کیا کہنا ہے، واہ واہ، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں۔ بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں، اور بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، ملاحظہ فرمائیں، بہت زحمت اٹھائی ہے آپ نے، پوری رات مشاعرہ، پوری رات کیا بلکہ 5 گھنٹے سے مشاعرہ سننا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، مذہبی آقاؤں سے کہیے ڈرانا چھوڑ دیں۔ اوہ واہ واہ، بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، کیا کہنا، مذہبی آقاؤں سے کہیے ڈرانا چھوڑ دیں۔ آئیے چند شعر اور ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، حقیقت عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا۔ واہ واہ واہ، عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا، تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، واہ، تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا کہنا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، واہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا۔ واہ 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 واہ، مجھے لگتا ہے ساری زندگی، یہ آپ نے میری دلجوئی کی، بہت شکریہ، کہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اور شعر سنیے کہ بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، اگر کہہ دوں تو پھر کوئی مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا۔ مطلب سنیے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے، کبھی گھر تھے، کبھی گھر تھے سرائے ہو گئے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، بتائیے صاحب کہ مطلب شاعری کیسے سنی جاتی ہے۔ کبھی سرائے ہو گئے، کبھی، اب مصرع دیتا ہوں کہ کبھی گھر تھے، کبھی گھر تھے سرائے ہو گئے ہیں، سبھی اپنے پرائے ہو گئے ہیں۔ کبھی گھر تھے سرائے ہو گئے ہیں، سبھی اپنے پرائے ہو گئے ہیں، لگایا تھا کبھی جن کو جتن سے، واہ، یہ سمر کا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے، لگایا تھا کبھی جن کو جتن سے، انہی پیڑوں کے سائے ہو گئے ہیں۔ لگایا تھا کبھی جن کو جتن سے، انہی پیڑوں کے سائے ہو گئے ہیں، انہی پیڑوں کے سائے ہو گئے ہیں، مجھے بستی بدر کرنے کو لے کر، مجھے بستی بدر کرنے کو لے کر پڑوسی ایک رائے ہو گئے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، مجھے بستی بدر کرنے کو لے کر پڑوسی پڑوسی
ایک رائے ہو گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت آپ لوگوں کی۔ منصور عثمانی صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی دلجوئی کے ساتھ اس محفل کو چلایا، نظامت کی۔ میں میر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم بالترتیب تمام شاعروں کے نام پکاریں گے اور ان کے لیے ہم نے ایک سند توصیف جو مرتب کی ہے